السلام علیکم ناظرین، پروگرام حالات حاضرہ کے ساتھ میں ہوں توفیق شاہ۔ ناظرین، آج دنیا میں سب سے زیادہ بحث کی جانے والی خبر طالبان کی افغانستان میں فتح۔ آج اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے راجہ صاحب؟ جی الحمدللہ۔ راجہ صاحب، دنیا طالبان کی فتح پر کیوں چونک اٹھی؟ کیا ان کی طاقت اور جنگی حکمت عملی کا اندازہ نہیں تھا؟ دیکھیں، اس سے پہلے بھی طالبان جو ہیں اقتدار میں رہے ہیں، تو وہ جو ان کا دور تھا اس میں اسپیشلی جو بدھا کے وہاں پہ بڑے بڑے دیو عقل بت تھے وہ گرائے گئے، اور کچھ سخت گیر واقعہ ہوئے طالبان اس دور میں۔ اس وجہ سے جو ہے وہ مغرب خاصا خائف ہے کہ ان لوگوں کے آنے سے جو ہے وہ شاید ہمارے لیے نئی مصائب یا مسائل کھڑے ہوں گے، اس وجہ سے وہ جو ہے۔ لیکن حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ طالبان نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم لوگوں کی جو جان مال اور جو عزت ہے وہ اس کی حفاظت کریں گے، اور لوگوں کو بالکل افغانستان چھوڑ کے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں ہر کسی کو تحفظ ہوگا، کوئی بھی اہلکار جو ہے وہ کسی کے بھی گھر جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتا اس کی اجازت کے بغیر۔ راجہ صاحب، کیا سمجھتے ہیں امریکہ کا اس میں ناکامی کا سبب ہو سکتا ہے؟ جی یقیناً یہ تو بات روز روشن کی طرح عیان تھی پہلے روز سے کہ یہ تاریخ ہے افغانوں کی کہ کبھی بھی وہاں پہ جو بیرونی قوتیں ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکی، مکمل فتح یاب نہیں ہو سکیں۔ تو یہ یقیناً اصل میں جو اقتدار اور طاقت ہے اس کے اپنے مزاج ہوتا ہے، اور تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ کبھی بھی جو صاحب اقتدار لوگ ہوتے ہیں، جو قوت میں ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی تاریخ کا سبق جو ہے اس سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ اچھا راجہ صاحب، طالبان کی جو فتح ہے مسلمانوں کی ایک بڑی فتح تصور کی جا رہی ہے۔ کیا غیر مسلم کے جو موجودہ صورتحال ہے، کیا سمجھتے ہیں آنے والے حالات کس طرح کے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، اس وقت پوری دنیا کی جو نظریں ہیں وہ افغانستان میں لگی ہوئی ہیں، اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان، ایران، چین اور جو رشیا ہیں ان پہ بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس جو مفاہمت کا جو سلسلہ ہے اور جتنے بھی متعارف گروپ ہیں وہاں پہ افغانستان کے اندر، انہیں جو ہے وہ ایک نقطے پہ لایا جائے، وہاں پہ ایسی حکومت قائم ہو جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔ یہ انتہائی ضروری ہے، اور اللہ نہ کرے ماضی میں بھی ایسا ہو چکا ہے، اگر وہاں پہ خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے تو خانہ جنگی کی صورت میں جو ہے وہ ایران، چین، پاکستان، رشیا یہ براہ راست اس سے متاثر ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں، اور چین نے بھی ایک اچھا پیغام دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس عمل میں امن کے قیام کے لیے ہم جو ہے وہ ساتھ دیں گے۔ تو کیا راجہ صاحب ابھی تک کسی ممالک نے طالبان کو تسلیم کیا ہے؟ نہیں، ابھی تو دیکھیں جی، ابتدائی طور پہ علی احمد جلالی جو ہیں وہ نگران جو سیٹ اپ وہاں پہ بنایا گیا اس کے وہ سربراہ ہیں۔ ابھی تو ایک جو وہاں پہ اخوانی ہے ان کا ایک اپنا مزاج ہے، اسپیشلی طالبان کا، وہ ایک گرینڈ جرگہ میرا اندازہ کہ وہ بلوائیں گے۔ اس میں جتنے بھی صوبے ہیں، اضلاع ہیں، وہاں کے جو لوگ وہاں کے امیر ہیں یا جو وہاں کے کھڑپینچ ہیں انہیں بلوایا جائے گا، اور وہ تجویز کریں گے کہ حکومت سازی جو ہے وہ صدارتی نظام ہوگا وہاں پہ یا پارلیمانی نظام ہوگا۔ اور مجھے تو لگتا ہے کہ جس طرح پہلے وہاں پہ شورائی نظام تھا اور وہاں پہ بالکل جو ہے وہ خلفائے راشدین کی طرح جو ہے وہ خلیفہ مقرر کرنے کی ان کی پہلے بھی روایت ہے، یقیناً لگتا ہے کہ شاید ایسے ہی ہوگا۔ طالبان نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم پرامن رہیں گے، ہم نے بھی دیکھا کہ وہ پرامن ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ بیرونی ممالک افغانستان میں امن قائم رہنے دیں گے؟ دیکھیں جی، اس وقت جو ہے جو پہلی یہاں پہ حکومت تھی اس کے جو سابق صدر ہیں احمد کرزئی صاحب، اور سابق وزیر خارجہ ہیں عبداللہ، سابق وزیر اعظم گل الدین احمدیار، ان کی ایک قومی رابطہ کونسل جو ہے انہوں نے ایک تشکیل دی ہے طالبان کے ساتھ پرامن اقتدار کی منتقلی کے لیے۔ تو یہ مذاکرات کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، جبکہ دوحہ میں جو ہے وہ ملا برادران
اور طالبان کے جو سربراہ مولوی ہیبت اللہ وہ بھی اس وقت موجود ہیں اور آن بورڈ ہیں. تو یہ ایک بیک چینل کے ذریعے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ، اور اس وقت بھی ہم جب بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک طالبان کا وفد پاکستان آیا ہوا ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب سے وہ ملاقات کر چکے ہیں اور انہوں نے ان سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ افغانستان میں امن امان کے لیے اپنا کردار ادا کریں. اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو بھی جلدی ان کی ملاقات ہوگی. تو دیکھیں اللہ کرے کوئی وہاں پہ سب کے لیے جو قابل قبول سیٹ اپ ہے وہ مرز وجود میں آئے. راجہ صاحب، ماضی میں تصور کیا جا رہا تھا کہ طالبان پر سعودیہ کا دست شفقت ہے، تو کیا سمجھتے ہیں ایران کے ساتھ کیسے سفارتی تعلقات کی توقع کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو خارجہ پالیسی ہوتی ہے یا جو گیم آف انٹرسٹ ہوتی ہے مختلف ممالک اور اقوام کے درمیان، یہ وقت کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے. ایک وقت تھا جب القاعدہ اور طالبان جو ہیں امریکہ اور سعودی عرب کے سو کال ڈارلنگ تھے. انہیں مکمل پشت پناہی حاصل تھی امریکہ کی بھی اور سعودی عرب کی بھی، کیونکہ وہ طالبان اس وقت جو ہیں اور القاعدہ جو ہے وہ اس وقت لڑ رہی تھی رشیا کے خلاف. لیکن جب رشیا کو وہاں پہ شکست ہوئی، اس کے بعد سعودی عرب اور امریکہ یہ چاہتے تھے کہ جس طرح انہوں نے ہماری فرما برداری کی ہے رشیا کے خلاف، آگے بھی یہ فرما بردار رہیں گے. لیکن وہ جنگجو لوگ جو ہیں ان کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے. تو اس کے بعد وہ تقاضے بدل گئے. پھر بھارت کا وہاں پہ بڑا رول پیدا ہو گیا. جب اتحادی فوجیوں اور امریکہ وہاں پہ آئیں تو بھارت نے وہاں پہ بہت بڑی سرمایہ کاری کی. وہاں پہ ایئرپورٹ بنائے، وہاں پہ 68 کے قریب جو ہیں وہ قونصل خانے وہاں پہ بنائے. ہاسپٹل وہاں کا جو جنرل ہاسپٹل ہے وہ بھارت نے بنایا. پھر اسی طرح چابہار میں جو ہے وہ اس نے بڑی سرمایہ کاری کی وہاں پہ. لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں 15 اگست کو بھارت کا یوم آزادی تھا اور 15 اگست کو یہ طالبان جو ہے وہاں انہوں نے تقریباً کابل پہ قبضہ کر لیا. اور وہ وہاں صف ماتم بچھی ہوئی تھی بھارت میں، کیونکہ ان کی اربوں روپے کی جو سرمایہ کاری تھی اور جو وہ افغانستان میں بیٹھ کے پاکستان میں جو ہے دہشت گردی کی پشت پناہی کرتے تھے، وہ چیزیں ان سے وہ سلب ہو گئی ہیں. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ چیزیں، جس طرح کہ آپ نے ایران کا کہا ہے، تو ابھی بھی اللہ نہ کرے اگر حالات ٹھیک نہیں ہوتے تو سب سے زیادہ جو ہے وہ ایران اور پاکستان پہ جو ہے وہ وہاں سے اگر مائیگریشن ہوتی ہے خانہ جنگی کی صورت میں، تو وہ سب سے زیادہ بوجھ پاکستان اور ایران پر ہی ہوگا. جناب صاحب، کچھ طالبان جنگجو کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں وہ بھارت کو ایک وارننگ دے رہے اور کشمیر کی آزادی کی بھی بات کر رہے ہیں. تو کیا افغانستان کی آزادی کے بعد، فتح کے بعد کشمیر کے لیے ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، افغانستان میں دو طرح کے وہاں پہ لوگ ہیں. ایک جو ہیں وہ پاکستان کو پسند کرتے ہیں اور ایک طرح کے وہ لوگ ہیں جو بھارت کو پسند کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے خاصے روابط ہیں، جن کی وجہ سے بھارت نے وہاں اتنی ابھی انویسٹمنٹ بھی کی. تو بھارت جو ہے وہ سفارتی طور پہ پاکستان کو، طالبان کو، کشمیریوں کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح کے ہتھ کنڈے اٹھاتا ہے. آپ دیکھیں کہ 750 کلومیٹر سے زائد جو لائن آف کنٹرول ہے وہاں پہ باڑ لگا دی گئی ہے، وہاں پہ سینسر لگے ہوئے ہیں، وہاں پرندہ پر نہیں مار سکتا. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان نے ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ وہ اپنی سرزمین سے جو ہے وہ دہشت گردی نہیں ہونے دے گا. تو یہ آؤٹ آف کوسچن ہے یہ بات کہ یہاں سے جو ہے وہ افغانستان سے طالبان پاکستان آئیں گے، پاکستان سے کشمیر میں جائیں گے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. صرف یہ بھارت دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کے جو ہے وہ پراپیگنڈے جو ہے وہ کرتا رہتا ہے اور کرتا رہے گا، جس کی دنیا جانتی ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جی ناظرین، میرے ساتھ موجود تھے سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان صاحب، جو افغانستان کی موجودہ صورتحال پر بات کر رہے تھے. ہم دعا گو ہیں افغانستان میں اسی طرح امن و امان قائم رہے. اپنے میزبان توفیق شاہ کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.